نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العظیم۔ جو مسئلہ اب حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے کہ قبلہ کی طرف یعنی پیشاب کرتے ہوئے پاخانہ وغیرہ یا اسی طرح جو ہے تھوکنا یا پاؤں دراز کرنا یا پشت کرنا قبلہ کی طرف، تو اس کا شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے؟ اس میں تقریباً اگر دیکھا جائے پیشاب پخانہ کرنے کے اعتبار سے قبلہ کی طرف رخ کرنے میں، چاہے وہ سیدھا رخ کیا جائے یعنی منہ کرنا یا پیٹھ کرنا، اس میں تقریباً 8 سے زیادہ اقوال ہیں اہل علم کے، لیکن اس میں جو زیادہ بہتر قول ہے ہمارے ہاں وہ یہی ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے پخانہ کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرنا یا پشت کرنا، خواہ باتھ روم کے اندر بند جگہ میں ہو یا باہر خالی فضا کے اندر، کھلی فضا کے اندر ہو، بہر صورت دونوں میں منع ہے۔ بیت اللہ کی طرف بھی کرنا منع ہے، بیت المقدس کی طرف بھی کرنا منع ہے، دونوں طریقے سے۔ تو اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہو گئی، اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف، کعبہ کی طرف تھوکنا یہ بھی منع ہے، اور جان بوجھ کر بلا عذر اس طرح کا کام یہ مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح پاؤں دراز کرنا قبلہ کی طرف، یہ بھی اہل علم نے احتیاط کے ساتھ، یعنی اگرچہ اس بارے میں کوئی صریح روایت، کوئی مستند مصرح روایت نہیں ملتی حدیث کی ذخیرہ کتب احادیث میں، لیکن یہ ہے کہ ذخیرہ احادیث میں اگرچہ کوئی روایت نہیں ملتی لیکن پھر بھی اس کو ادب میں داخل کیا ہے، اور بہت سارے ایسے دیگر معیدات اور روایات کی یعنی دلائل کی روشنی میں، تو اس لیے جان بوجھ کر بلا عذر قبلے کی طرف پاؤں کرنا، خواہ نیند میں یا نیند کے علاوہ، یہ درست نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، اور اس کو جو ہے مکروہ تحریمی ہی بعض حضرات نے لکھا ہے۔ یہ تو ہو گیا مختصر مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور باقی رہ گیا پشت کا مسئلہ۔ تو پشت عام حالات میں یعنی پیشاب پخانے کے علاوہ عام حالات میں جب آدمی بیٹھا ہوتا ہے کہیں بھی کھڑا ہوتا ہے تو پشت خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ادب کا کوئی، اس کا ادب کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ تو جب میں نے آپ کے سامنے یہ سارے مسئلے مختصراً بیان کر دیے ہیں، اب ان کے حوالے سے کچھ نکات اور کچھ دلائل آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں، اور کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کرنا ہے، وہ تفصیل سے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جی، یہ آداب قبلہ کے ہیں، اور یہ بیت اللہ کے بھی ہیں، بیت المقدس کے بھی ہیں، اور یہاں ہم پاکستان میں چونکہ رہتے ہیں تو پاکستان پاک و ہند اس حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا قبلہ اول کہہ دیں بیت المقدس کو تو وہ بھی، اور بیت اللہ بھی، یہ دونوں ایک ہی سمت پر ہیں یعنی مغرب میں ہیں، لہٰذا جب آپ مغرب کی طرف یہ احتیاطیں کر رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ دونوں قبلوں کا ادب گویا کر رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں ایک چیز مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ شمال کی جانب کہتے ہیں قطب نما ہے، قطبی ستارہ ہے، اور یہاں اس طرف پہلا قبلہ اول ہے، پہلا قبلہ ہے، قبلہ اول ہے، اور اس طرف پاؤں بھی نہیں کرنے چاہیے، اور بلکہ لوگوں نے ایک جاہلانہ لطیفہ بھی بنایا ہوا ہے کہ کوئی سویا ہو، اس کے پاؤں قطب نما کی طرف ہوں تو پھر اس کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، اور اگر بیت اللہ کی طرف ہوں تو اس کو جگا کے متنبع کر دیا جائے۔ یہ سب جاہلانہ لطیفے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ پھر میں نے عرض کیا ہمارے پاکستان وغیرہ پاک و ہند کے حوالے سے مغرب میں ہیں دونوں قبلے، اس لیے دونوں کا احترام ایک سمت پر ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ احترام کے پاؤں نہیں کرنا، تھوکنا نہیں اس طرف، اور اس طرف جو ہے باتھ روم وغیرہ کا رخ نہیں رکھنا، قضاء حاجت کرتے ہوئے منہ یا پیٹھ اس طرف نہیں کرنی، یہ مسئلہ صرف یہ قبلوں کا ہے، ان قبلوں کا یہ مسئلہ اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ مثلا کوئی قبر ہو، کوئی مزار ہو، کوئی پیر اور استاذ ہو اس طرح بیٹھا ہوا،
لیٹا ہوا یا اس طرف اس کا گھر ہے، تو اس طرح کے ادب کے ساتھ ان کے آداب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا کہ ہم کہیں اس طرف جو ہے یہ معاملات نہیں کرنے۔ اگر اس طرح آپ پابندیاں لگائیں گے تو پھر دنیا کی چاروں سمتوں پر اچھے اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، قبریں بھی ہیں، لوگوں نے مزار بھی خلاف شرع ترتیب سے جو قبروں کے اوپر جو ہے بناتے ہیں، منع ہیں اگرچہ، تو وہ بنے ہوئے ہیں، ولی بھی رہتے ہیں، بہت بڑے بڑے اچھے لوگ بھی رہتے ہیں۔ تو اس طرح تو پھر آدمی پیشاب کس طرف کرے گا، پخانہ کس طرف کرے گا، سوتے ہوئے قدم کس طرف کرے گا اپنے پاؤں، اور تھوکے گا کس طرف؟ تو یہ فضول باتیں ہیں کہ اس طرف نہ کرو تو اس طرف نہ کرو، یہ ان کے علاوہ کسی کا یہ ادب نہیں ہے، ان دو قبلوں کے علاوہ بس۔ پھر اس میں کچھ لوگوں نے خواہ مخواہ وسوسہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ جب آپ چار دیواری کے اندر ہوں اور چار دیواری سے باہر ہوں تو فرق ہوتا ہے، یعنی یہ مسائل چار دیواری کے اندر جب آپ ہیں تو اس ترتیب سے پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس طرف پیٹھ کریں یا کچھ بھی کریں، اور جب آپ باہر ہوں تو باہر پھر احتیاط رکھیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ عجیب سی بات ہے کہ چار دیواری میں ایک دیوار کا اعتبار کر لیا گیا ہے، اور جو باہر بیٹھا ہے وہ بھی تو لاکھوں پردوں کے بعد جا کے بیت اللہ سے بیٹھا ہوا ہے، بیت اللہ سے اور اس کے درمیان میں لاکھوں پردے ہیں، تو وہی لاکھوں پردے اندر بیٹھا ہوا واش روم میں اس کے درمیان بھی ہیں، ایک پردہ زائد ہو گیا کہ چار دیواری اس کی دیوار آ گئی درمیان میں، اس کا اعتبار ہے، تو باہر کے لاکھوں پردوں کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، لہٰذا اس کو نہیں لینا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ بیٹھ جو ہے پیٹھ کی گنجائش بھی بوقت قضاء حاجت نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس میں کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی استقبال تو نہیں کر سکتے، یعنی پیشاب پخانہ کرتے ہو منہ تو نہیں کر سکتے، لیکن پیٹھ کی گنجائش ہے، اور وہ خواہ مخواہ اپنی طرف سے تعویلیں کرتے ہیں۔ حالانکہ بعض روایات میں جہاں جو ہے منہ نہ کرنے کا ذکر ہے، وہاں پیٹھ سے بھی اجتناب کرنے کا ذکر موجود ہے۔ اور آپ عقلاً بھی دیکھ لیں کہ پیشاب زیادہ غلاظت والا ہوتا ہے یا پخانہ زیادہ غلاظت والا ہوتا ہے، تو پیشاب میں اگر منہ نہیں کرنا تو پخانے میں اس سے زیادہ غلیظ چیز ہے، تو کیا اس میں منہ کر سکتے ہیں؟ ذرا عقل کے اعتبار سے بھی سوچ لیں۔ اور روایات بھی اس پر ہے، انشاءاللہ میں روایتیں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس میں چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب دونوں میں قبلے کی طرف رخ کرنے سے، یعنی منہ پیٹھ دونوں کرنے سے منع ہو رہا ہے، ممانعت آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگرچہ روایات زیادہ استقبال پر ہیں، یعنی منہ نہ کرنے پر ہیں، لیکن کچھ روایات پیٹھ نہ کرنے کے اعتبار سے بھی آئی ہوئی ہیں، اور جب ایک طرف جواز آیا اور ایک طرف کراہت کی بات آئی ہو تو پھر اس میں اصول یہی ہے کہ کراہت کے دلائل کو اس چیز کو ہم لے لیتے ہیں اور احتیاطاً اس مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس میں احتیاط کرتے ہیں۔ تو احتیاط کا تقاضا اور اس اصول کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آدمی نہ منہ کرے نہ پیٹھ کرے، اور عام طور پر بہت ساری جگہوں میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ پیٹھ کے معاملے میں بے احتیاطی کرتے ہیں، منہ سے تو اجتناب کر لیتے ہیں منہ کرنے سے، لیکن باتھ روم اس ترتیب سے وہ ٹائلٹ رکھتے ہیں کہ پیٹھ اس طرف ہو رہی ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں پر ایسا دیکھا گیا ہے۔ بلکہ ہمارے اہل حدیث بھائی اس معاملے میں زیادہ گشت و مت دکھاتے ہیں، پیٹھ کے جواز کے اعتبار سے وہ بات کرتے ہیں، تو ان کو ساری روایات پر نظر کر لینی چاہیے۔ اب یہ تو ہوا مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اب چند دلائل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مثلا ترمذی کے اندر روایت ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول وہ روایت کر رہے ہیں، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، کہ یہ بخاری کے اندر صفحہ 57 اور جلد 1 اور مسلم صفحہ 130 اور جلد 1 اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ملک شام گئے تھے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے بیت الخلاء جو ہیں وہ قبلہ رخ پر بنے ہوئے تھے، تو ہم وہاں پر مجبوراً پھر شمالاً جنوباً جو ہے وہ رخ کر کے منحرف ہو کر تھوڑا سا ایسے کراس میں بیٹھتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ اشارہ ملا کہ اگر کہیں خدا نخواستہ اس طرح کے باتھ روم بن گئے ہوں جن میں منہ قبلہ کی طرف آ رہا ہو یا پیٹھ بھی آ رہی ہو، تو ہمیں تھوڑا سا دائیں بائیں ہو کے کراسنگ میں یعنی اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ اس سے ادب کا تقاضا یہی ہے، جیسے کہ ابو ایوب انصاری ضرور کی روایت بھی اور ان کا طرز عمل بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے۔ اس روایت میں دیکھیں فلا تستقبل القبلہ بھی آیا ہوا، منہ کرنے سے بھی روکا گیا ہے، ولا تستدبروها اور پیٹھ کرنے سے بھی روکا گیا ہے، اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ۔ اور اس میں بغائط او بول یعنی پیشاب کا ذکر بھی ہے، پخانے کا ذکر بھی ہے، صاف مصرح روایت ہے۔
इसी तरह बज़रुल मजहूद शरह अबी दाऊद, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताब है, सफ़ा 8 और जल्द 1 उसमें वो, और अल्लामा शामी फतावा शामिया में सफ़ा 341 और जल्द 1, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तक़बिल अल-क़िबलतैन अयल कअबत व बैतल मुक़द्दस बिबौलिन औ गाइतिन फयुहमलु अन्नहु इहतिरामुन लिबैतिल मुक़द्दस। वो फरमाते हैं आप अलैहिस्सलाम ने रोका है दोनों क़िबलों की तरफ मुंह करने से, दोनों क़िबलों की तरफ। ये दोनों क़िबले कौन से हैं? आगे खुद फरमाते हैं अयल कअबत व बैतल मुक़द्दस, काबा और बैतुल मुक़द्दस दोनों, चाहे बेबाउलिन औ गाइतिन, पखाना कर रहा हो, पेशाब कर रहा हो, जो भी कर रहा हो। फयुहमलु, ये इसलिए कि ये महमूल किया गया इस बात पर कि वो एहतिराम को सामने रखते हुए, बैतुल मुक़द्दस के एहतिराम को भी सामने रखते हुए। तो ये रिवायत उनकी मौजूद है। और इसी तरह जामे बिनौरिया साइट कराची का बहुत बड़ा इदारा है, उसका फतवा भी इसी हवाले से नेट के ऊपर आप देख सकते हैं मौजूद है। अब यहाँ पर ये बात याद रखें कि दरमियान में एक बात आपके सामने रखता हूँ, वो ये है कि आया किबला की तरफ पाँव करना किसी हाल में रुखसत भी है या नहीं है, ये एक खास मसला है। इस मसले को मैं बयान करने लगा हूँ।